بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں وقاص حسان اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین محترم، قرآن عظیم الشان کا 29واں پارہ اور اس کا خلاصہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس میں پہلے نمبر پہ سورہ ملک ہے، جس میں توحید کا بیان کیا گیا ہے اور جہنم میں داخل ہونے والوں اور داروغہ جہنم کے درمیان مکالمہ، ان کی باہمی گفت و شنید کو ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ قلم، باغ والوں کا واقعہ کہ جن کا باغ غرباء و مساکین کے حقوق کی ادائیگی نہ کرنے کے نتیجے میں آگ کی نظر ہو گیا تھا۔ یعنی بتایا جا رہا ہے کہ غرباء اور مساکین کا جو حق ادا نہیں کرتا تو ان کی مثال ایسی ہے کہ جس طرح ان کا سارا سرمایہ جو ہے تو اسے آگ لگ گئی ہو اور جل کر وہ بھسم ہو گیا ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عالیہ کا بیان ہے۔ سورہ الحاقہ مختلف قوموں کے عذاب میں گرفتار کیے جانے کا بیان ہے، اور اس طرح قیامت کے وقوع کا بیان اور اچھے لوگوں کے جنت میں داخل ہونے کا اور بروں کے جہنم میں جانے کا بیان اور اسباب کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ معارج قیامت کے وقوع کا انداز بتایا گیا ہے کہ یعنی قیامت کس انداز سے وہ منظر کشی کیا ہوگی، اور انسانوں کی بعض صفات اور اسی طرح جنتی جو لوگ ہوں گے ان کی صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ نوح علیہ السلام کی طویل تبلیغ اور ان کے طریقہ دعوت کا بیان، اسی طرح استغفار کے فوائد، بارش نازل ہوگی، مال میں اضافہ ہوگا، نیرینہ اولاد ملے گی، باغات اور نہریں حاصل ہوں گی، اور اسی طرح ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر بتوں کا بیان کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا ہم انہیں نہیں چھوڑ سکتے۔ یعنی جو نوح علیہ السلام کی دعوت ہے، جو ان کی تبلیغ ہے، جو ان کی دعوت کا اسلوب ہے، اس کا بیان کیا گیا، اور جو معبودان باطلہ نوح علیہ السلام کی قوم نے بنا رکھے تھے ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ جن کا ذکر کرنا ان کی جو قوم تھی، قوم نوح، وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی، جس پر ان پہ جو ہے تو عذاب نازل ہوا تھا۔ اس کے بعد سورہ جن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی نخلا میں گئے، نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو جنوں کی ایک جماعت کا گزر ہوا تو انہوں نے قرآن مجید سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جنات کے بھی نبی ہیں، اور کس قدر یہ خوبصورت بات مقام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بھی یہاں پہ سامنے آتی ہے۔ اس طرح مسجدیں صرف اور صرف اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے ہیں، ان میں کسی اور کو نہیں پکارا جائے گا۔ پھر سورہ مزمل ہے یہاں پہ، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کا حال بیان کیا گیا ہے کہ آپ پوری رات عبادت کرتے، چنانچہ آپ پر پابندی لگائی گئی کہ پوری رات عبادت نہ کیا کریں۔ آپ پوری رات پاؤں مبارک میں ورم پڑ جاتا تو آپ پہ پابندی لگائی گئی۔ قرآن مجید میں سے جو آسان ہو اسے پڑھنے کا حکم دیا گیا، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور قرض حسنہ دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر آگے سورہ مدثر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اب تبلیغ کے لیے اٹھ کھڑیں اور اپنے رب کی کبریائی کو بیان کریں، یعنی اس طرف لایا جا رہا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو، دعوت و تبلیغ کے میدان کی طرف، کہ آپ اب اٹھ کے اپنے رب کی توحید کو بیان کریں، اس کی کبریائی کو، اس کی عظمت کو، اس کی جلالت کو بیان کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی سے انکار کرنے والے جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور پھر جہنم کی بعض صفات کا ذکر ہے۔ اس طرح جنت اور جہنم میں جانے والوں کا جو آپس کا مکالمہ ہے تو اس حوالے سے بھی بات کی گئی، اور ان میں کہا کہ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے وغیرہ وغیرہ، اور اس طرح کی باتیں یہاں پہ ذکر کی گئی ہیں۔ جو ان کا آپس کا مکالمہ ہے، باہمی گفت و شنید ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ آگے سورہ قیامہ ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی انسان حیران ہوگا اور کہے گا این المفر، کہاں بھاگ کر جاؤں؟ تو وہاں کوئی نہیں بھاگ سکتا، نہ تو رب کی پکڑ سے کوئی بچ سکتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ جلدی جلدی پڑھتے تھے نا، جب آپ پہ وحی نازل ہوتی کہ کہیں بھول نہ جاؤں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ اے نبی آپ جلدی نہ کریں بلکہ غور سے سنیں، پڑھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ یعنی یہ سارا نظام اللہ نے کہا کہ ہم نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، آپ اس کو لے کے اتنے پریشان نہ ہو اور اتنی جلدی اور اتنی عجلت نہ کریں، یہ ہم آپ کو خود یاد کروا دیں گے۔ اور قیامت کے دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور بہت سے چہرے پر پژمردہ ہوں گے، پریشان حال ہوں گے، ان کے چہروں سے لعنت جو ہے تو ٹپک رہی ہوگی۔ آگے سورہ دہر ہے۔ انسانوں پر ایک ایسا دور بھی آیا کہ جب کچھ بھی نہ تھا، پھر اللہ عدم سے وجود بخشا، یعنی یہ انسان کا جو ارتقاء ہے اس کے حوالے سے یہ مقام بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس طرح جنت اور جہنم کا بیان، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو اذیتیں اور جو پریشانیاں، جو مصائب، جو آلام، جو دکھ، جو مصیبتیں آئی ہیں، اس پہ ان کو صبر جو ہے تو کرنے کی تلقین کی گئی، اور صبح و شام رب ذوالجلال کے ذکر میں مشغول رہنے کا کہا گیا۔ 29ویں پارے کی آخری سورت سورہ مرسلات ہے۔ اس میں قیامت کا بیان، اس کے وقوع کے وقت آسمان، پہاڑ اور ستاروں کی کیا حالت ہوگی، مختلف اجرام فلکی اور ہمیں جو نظر آ رہے ہیں ان کا کیا عالم ہوگا، یہ بتایا گیا ہے، اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ قیامت کے وقوع، مجرموں کو دبوت لیے جانا، انسان کی پیدائش، زمین کا بنایا جانا، اس میں مضبوط پہاڑوں کا رکھنا، اور پھر جہنم کے شعلوں کا بیان، کافروں اور مشرکوں کا قیامت کے دن نہ بولنا، اور ان کے علاوہ اور بہت سی چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بار بار یہ کہا گیا کہ ان سب واضح چیزوں کے ہونے کے باوجود
یہ بات جو جھٹلاتے ہیں لوگ، اتنی ساری نشانیاں اور باتیں دیکھنے سننے کے باوجود جو جھٹلاتے ہیں ان کے لیے تباہی ہے۔ اور یہ بات تقریباً 10 مرتبہ دہرائی گئی ہے، اور آخر میں کہا گیا کہ اگر تم ان باتوں پر ایمان نہیں لائے تو پھر تم کس بات پر ایمان لاؤ گے۔ اس طرف ہماری توجہ دلائی گئی ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کے پیغام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔